ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ سامعین، یہ 29واں پارہ ہے اور اس بارے میں چند آیت کریمہ پڑھ کر ان آیات کی ترجمہ اور مختصراً ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں، الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، وہو العزیز الغفور۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت اور حیات، زندگی اور موت اللہ نے دونوں کو پیدا کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے ذکر کیا ہے اور زندگی کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت، واللہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو بھی پیدا کیا، یعنی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ زندگی ہے تو موت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے ذکر کر کے یہ ہمیں پیغام دے دیا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اس کو بھی بیان کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہماری آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں بھیج کے آزما رہا ہے، ہم کو جانچ رہا ہے، ہم کو پرکھ رہا ہے کہ تم میں سے بہت سارے انسان ہیں، تو تمام انسانوں میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، اللہ کے پاس کون اچھا عمل لے کر کے آئے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ کون زیادہ عمل لے کے آئے گا نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کون اچھا عمل لے کے آئے گا، یعنی کس کا عمل صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، اس کے بعد اگر وہ عمل زیادہ ہے تو فائدہ ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس عمل تو بہت ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل بھی بیکار ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل ہو اور وہ اچھا عمل ہو، یعنی سنت کے مطابق وہ عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے دنیا میں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون اچھا عمل نہیں کرتا ہے، تو ہم کو سوچنا ہے کہ جب اللہ نے ہم کو آزمانے کے لیے ہی بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو آزما ہی رہا ہے، تو کیوں نہ ہم آزمائش میں کامیاب ہوں۔ کسی چیز کو پانے کے لیے ایک انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمانے والا پہلے نہیں بتاتا کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں، بلکہ وہ صرف ہم کو آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ ہم آپ کو آزما رہے تھے۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہیں آزمانے کے لیے ہی بھیجے ہیں، ہم پہلے ہی تم کو بتا دے رہے ہیں کہ یہ تمہاری آزمائش ہے،
اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ہمیں بتا دیا کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تم کو چاہیے کہ تم بہترین عمل کرو، اللہ غفور و رحیم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں اور جنتیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، اور جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا، تو اس کے اندر وہ ایک چیخ کو سنے گا۔ جہنم چیختی ہے، چلاتی ہے، آواز کرتی ہے، وہی تفور، اور جوش مارتی ہے، مارے جوش کی گویا کہ جہنم پھٹ جائے، ایسے جہنم کے اندر غصہ ہے۔ اور خصوصاً جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو قریب کر دے گا اور جہنم جب جہنمیوں کو دیکھ لے گا کافروں کو، تو جہنم کے اندر اور زیادہ غصہ آ جائے گا۔ غصے میں جہنم ایسا غصہ آتا ہے گویا کہ وہ جہنم پھٹ جائے غصے سے، اسی کو اللہ نے کہا وہ جوش مار رہی ہے جہنم۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ ہمارے غصے کے وہ پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کا جو داروغہ فرشتہ ہے اسے سوال کرے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی نہیں آیا تھا تم کو بتانے والا اس جہنم سے؟ اتنی خطرناک جگہ میں تم داخل ہو رہے ہو، یہاں تم جا رہے ہو، اس جہنم کے بارے میں تمہیں کو کسی نے بتایا نہیں تھا؟ کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ جہنم بہت خراب جگہ ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کسی نے تم کو نہیں کہا تھا؟ کسی نے کوئی طریقہ نہیں بتایا تھا تم کو؟ تو جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک اس فرشتے کا نام ہے۔ جہنم کا جو داروغہ ہے فرشتہ، اس کا نام مالک ہے۔ تو وہ سوال کرے گا جہنمیوں سے جب داخل کیا جائے گا کسی گروہ کو، تو یہی پوچھے گا وہ۔ تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے جہنمی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یعنی ہم نے آخرت کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا، ہم نے نبی کو بھی جھٹلا دیا۔ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے، یہ قرآن ہم نہیں مانتے، اللہ نے کوئی قرآن کوئی کتاب نازل ہی نہیں کیا، ہم نے یہ کہہ دیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے کہا کہ تم خود ہی بہت بڑی گمراہی میں، یعنی ہم نے نبیوں کو صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ تم خود بڑے گمراہی میں ہو، ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے جاؤ۔ تو قیامت کے دن جب جہنم میں اس کو داخلہ ہو رہا ہے، جہنم کے دروازے پہ فرشتے پوچھ رہے ہیں اور وہ یہ جواب دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو یہی کہا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھر وہ لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے، یعنی ہم نے اگر نبیوں کی بات سنی ہوتی، او ناقل، اگر ہم سمجھے ہوتے ان کی باتوں کو، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں نہیں ہوتے۔ وہ خود ہی جواب دے رہا ہے کہ اگر ہم رسول کی بات مانے ہوتے، سنے ہوتے، سمجھے ہوتے، تو آج ہم جہنم میں داخل ہوئے ہوتے؟ نہیں، ہم جنت جاتے۔ آج ہم یہاں داخل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے ان کی بات کو سنا، نہ ہم نے ان کی بات کو مانا، نہ ہم نے سمجھا، بلکہ ہم نے الٹا ان کو ہی جھوٹا قرار دیا، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ اس دن وہ کہیں گے کہ یہ سب غلطیاں تھیں ہماری، یہ گناہ ہم نے کیا تھا جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے حالات ہر اس جہنمی کے ساتھ ہونے والے ہیں جو اس دنیا میں آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون انسان اچھے عمل کر کے کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن جب جہنم میں اس کو داخلہ کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی،
ہم نے نہ سنا، ہم نے نہ مانا، ہم نے نہ سمجھا، بلکہ ہم نے رسولوں کو ہی جھوٹا قرار دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس دنیا میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے آزمائشوں پہ ہمیں کھرا اترنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں آزما رہا ہے اسے ہمیں ثابت کر کے اللہ کو بتانا پڑے گا، دکھانا پڑے گا کہ ہم ہر اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے جو تو ہم سے آزما رہا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بھیجا وہ ہم کو کرنا ہے۔ آئیے پھر ایک اور آیت دیکھتے ہیں سورہ حاقہ کی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہا ہوگا اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال ذرا تم بھی پڑھ لو، اور وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا حساب و کتاب دینے والا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ قیامت کے دن میرے اعمال نامے میرے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جس کی وجہ سے میں اس یقین کی بنیاد پر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے بغاوت نہیں کیا، میں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کے لیے کہا، تو آج اللہ نے مجھے میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا ہے، یہ آپ بھی پڑھ لو، دیکھو ذرا تم بھی پڑھو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتا ہے پھر وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا، آرام و سکون کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکھے گا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ حساب و کتاب کیا ہے، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ وہ رونا شروع کر دے گا وہیں سے، جیسے ہی اس ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ کہنے لگے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ایک کاش میں جانتا ہی نہیں کہ یہ حساب و کتاب کیا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ایک کاش کہ موت ہی مجھے ختم کر دیتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، ایسے ہی ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ ما اغنا انی مالیا، مجھے میرے مال نے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ دنیا میں اب انسان اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو غافل ہے نا، وہ دولت کے مال کے پیچھے پڑ کے ہی ہے، وہ زیادہ کمانے کے لیے اتنا مصروف رہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو بھول جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ آدمی کہے گا ما اغنا انی مالیا، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، میں نے مال بہت جمایا، بہت کمایا، بینک بیلنس بہت تھا، سب کچھ تھا، لیکن آج وہ مال مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس مال کو میں کمایا تو ٹھیک ہے، لیکن خرچہ ہی نہیں کیا اللہ کی راہ میں، صرف کمایا اور جمع کے رکھا، کمایا بینک بیلنس میں رکھا، کوئی کام نہیں آ رہا ہے اس میرا مال۔ وہ آدمی اپنے ایک ایک چیز کو یاد کر کے افسوس کر رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ کہے گا ہلک انی سلطانیہ، اور میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا۔ یہ حکمرانی جو دنیا میں بڑی اچھی لگتی ہے نا، بڑی اچھی لگتی ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا بن جاؤں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی قیامت کے دن کہے گا کہ میری سلطنت، میری حکمرانی نے مجھے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ میں بادشاہ نہ ہوتا، میں امیر نہ ہوتا، میں حکمران نہ ہوتا، میں کسی کا بڑا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج مجھے سارے لوگوں کے بارے میں مجھے سوال ہو رہا ہے، اس حکمرانی اور اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لیا۔ آج مزہ آتا ہے، میں 4 آدمی کا بھی بڑا بن گیا تو میرا سینہ پھول جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہی چیز اس کے لیے وبال جات بن جائے گی، اور
وہ افسوس کرے گا کہ میری سلطنت، میری حکمرانی، میری بادشاہی نے مجھے ہلاک کر دیا۔ لیکن اگر اس نے اس کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اللہ دے گا، اس کو جزا بھی دے گا، نیکی بھی دے گا۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے وہ بڑا انصاف پسند تھا، بادشاہ تھا، بڑا انصاف پسند تھا، کوئی عبادت اس سے نہیں چھوٹتی تھی، کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، لوگوں کے درمیان بڑا انصاف سے کام کرتا تھا۔ تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بادشاہت میں، آپ کے سلطنت میں آگ اور پانی اکٹھے رہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں شاہجہاں ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آگ اور پانی اکٹھا رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ آپ ملک کے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے حکمراں ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ سے کوئی عبادت نہیں چھوٹتی ہے۔ اس نے کہا کہ سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھاتے ہیں۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ شہر کو خوب سجا دو، دلہن کی طرح سے سجا دو۔ شہر کو سجا دیا گیا اور شہر مکمل سجنے کے بعد اس آدمی کو بادشاہ نے بلایا کہ ادھر آ۔ اس کے ہاتھ میں گلاس پانی دے دیا، کہا یہ پانی لو، بھرا ہوا ہے، اور ساتھ میں جلاد کو مقرر کر دیا، ننگی تلوار لے کے، کہا اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کو شہر گھماؤ۔ شہر کو ہم نے سجا دیا اس کو دیکھنے کے لیے، شہر مکمل سجا ہوا ہے، یہ ہاتھ میں تمہارا گلاس ہے، اس میں پانی ہے، اور تمہارے پیچھے یہ جلاد تلوار لے کھڑا ہے۔ ایک قطرہ بھی پانی اگر گلاس سے گرا، تمہاری گردن تمہارے جسم سے الگ، جاؤ ہمارا شہر گھوم کے آؤ۔ یہ آدمی کیا شہر دیکھتا بھائی، یہاں تو اس کو اپنی جان کی فکر لگی ہے، گلاس پہ ہی نظر ہے، کہاں ایک قطرہ پانی گرا کہ میری گردن چلی جائے گی۔ ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ سب جگہ سے گھوم پھر کے آیا۔ بادشاہ نے پوچھا میرا شہر دیکھا؟ کہا مجھے اس لائق آپ نے چھوڑا ہی کہاں تھا، میں کچھ نہیں دیکھا آپ کے شہر کو۔ کہا کیوں نہیں دیکھا بھائی، میں نے آپ کے لیے شہر سجا کے رکھا تھا۔ کہا مجھے میری جان کی فکر تھی، ایک قطرہ پانی گر جاتا ادھر جلاد میری گردن اڑا دیتا، میں شہر کہاں دیکھتا۔ کہا یہی ہے آگ اور پانی اکٹھا رہنے کا۔ رب نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم سلطنت کے پیچھے پڑو گے، دنیا کے پیچھے پڑو گے، تو آخرت میں جہنم ہے، جہنم میں داخل ہونا پڑے گا تم کو۔ اس لیے مجھے آخرت کی فکر ہے کہ مجھے جنت ملے، جہنم نہ ملے۔ تو میں آخرت کو مد نظر رکھ کر کے، جنت کو سامنے رکھ کر کے، جہنم سے بچنے کی خواہش کر کے میں حکومت کرتا ہوں، میں حکومت بھی کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کا جب کسی چیز کے اوپر فوکس ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز سے بچنا ہے، تو انسان آرام سے وہ سب عمل کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل سے ڈر ختم ہو جائے، میری مرضی کے حساب سے میں زندگی گزاروں، تو پھر اس کی آخرت برباد ہے۔ یہی لوگ قیامت کے دن کہیں گے ہلک انی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میری حکمرانی نے، میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، میں اس کے پیچھے پڑ کے اپنے آخرت کو گنوا لیا، میں آخرت کے بارے میں کچھ بیان ہم نے دیا ہی نہیں۔ تو کسی بھی چیز کے لیے ٹارگٹ ہونا ضروری ہے۔ ہمارا ٹارگٹ رب کو راضی کرنا اور جنت حاصل کرنا، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، اور جہنم سے بچنا، یہ مقصد ہے۔ اگر اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو دنیا کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم آخرت کو بھلا دیں گے اور دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر دنیا بھی مشکل، آخرت بھی مشکل، دنیا میں بھی سکون نہیں، آخرت میں بھی سکون نہیں۔ جو بہت زیادہ دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، کس لیے پڑتا ہے؟ سکون کے لیے۔ اور آپ جا کر کے ان سے پوچھئے کہ وہی سب سے زیادہ بے سکون میں رہتا ہے، اس سے جا کے پوچھئے، سب سے زیادہ پریشان وہی رہتا ہے۔ دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے، سکون کے لیے پیسہ کماتا ہے اور وہی پیسہ اسے سکون سے جینے دیتا نہیں۔ تو صبر بہت ضروری چیز ہے۔ جو کچھ اللہ دے دے اس کے اوپر قناعت، صبر، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں اچھے سے گزار دے گا۔ راتوں کو نیند کی گولیاں کھانی نہیں پڑیں گی، آرام سے آپ سوئیں گے، فجر میں اٹھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہاں، اگر دنیا ہی مقصد ہے
تو پھر آدمی ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے کتنے لوگ آپ کو ملے ہوں گے جو اللہ کی عبادت سے غافل ہے لیکن دنیا میں بھی پریشان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، دن رات کما رہا ہے تو بہت سکون میں ہے، صرف سامنے سے اس کو دکھتا ہے آدمی کہ یہ بہت پیسے والا، بڑا اچھا ہے، اس کے اندر میں ایک دن آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ پوچھو ان سے، وہ بتائے گا اپنا دکھ آپ کو، وہ بتائے گا اپنی بے چینی کہ کتنا وہ بے چین رہتا ہے، کتنا پریشان رہتا ہے، اس کی نیند تک پوری نہیں ہوتی، جس کام کی یہ دولت جو ہمیں چین سے سونے نہ دے۔ ایک واقعہ اور مجھے یاد آیا، ایک بادشاہ نے ایک غریب کو جو اس کے محل کے نیچے بیٹھ کر کے کچھ کام کرتا تھا، تو بادشاہ کو ترس آیا کہ بھئی اتنا غریب ہے، کچھ پیسہ دے دیا کہ جاؤ بھئی کچھ اچھا کام کر لو۔ وہ لے لیا پیسہ، اور جب رات کو گیا تو رات کو سویا نہیں بیچارہ ہو، اس کو فکر لگی رہتی کوئی چھین تو نہیں لے گا، کوئی چرا تو نہیں لے گا، رات میں بار بار اٹھ کر کے دیکھتا تھا کہ میرا پیسہ ہے کہ نہیں۔ صبح ہی آیا، بادشاہ کو سب کچھ لوٹا دیا، کہا کیا بات ہے بھئی؟ کہ بھئی یہ نہیں تھا تو میں بے فکر سوتا تھا، آرام سے سوتا، فجر کو نیند کھلتی، یہ پیسہ آپ دیا، رات بھر سو نہیں پایا، میں اسی کی فکر میں تھا کہ کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں کوئی چوری کر نہ لے، اسی ڈر میں اٹھتا، چیک کرتا، اٹھتا، رات میری بیکار ہو گئی، نیند سویا ہی نہیں ہو رہا، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسے کی، رکھ لیجیے آپ، میں جتنا کما رہا ہوں بس اللہ کا شکر ہے۔ تو بہت زیادہ دولت بھی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، یاد رکھیے جتنا اللہ دے سکون کے ساتھ وہی بہت بڑی چیز ہے۔ آرام، سکون، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو آسانی کے ساتھ پوری کر رہا ہے، کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ سے اچھا کوئی دنیا میں ہی نہیں۔ خالی بینک میں کروڑوں رہنے سے آدمی سکون سے نہیں رہتا، یاد رکھیں۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ افسوس کریں گے، پچھتائیں گے اور کہیں گے ہلاکانی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت، میری حکمرانی نے مجھے ہلاک کر دیا۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ حاقہ کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اگر نبی اپنی جانب سے دین کے معاملے میں، آج لوگ بڑے آرام سے کچھ بھی بول دیتے ہیں، اگر میرے نبی اپنی جانب سے ایک لفظ بھی بول دے تو اللہ کتنی بڑی دھمکی دے رہا ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر کے میری طرف منسوخ کر دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو میں ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتا، یعنی اپنے نبی کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر میں اپنے نبی کا رگے دل کاٹ ڈالتا، شہ رگ کو میں کاٹ دیتا، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور ایسا کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کچھ بولتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ آپ کے پاس وحی نہ آ جائے۔ اور اللہ نے اسی کو کہا اگر میری وحی کے بغیر نبی کچھ کہہ دیتے اپنی طرف سے کہ یہ اسلام ہے، جبکہ میں نے اس کا حکم دیا نہیں ہوتا، تو میں اپنے نبی کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتا اور ان کا رگے دل کاٹ دیتا، یعنی میں ان کو ختم ہی کر دیتا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ تو جب نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی نے اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سزا نہیں دیا نا، اللہ نے آپ کی ہر جگہ مدد کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی نے اپنی جانب سے ایک لفظ بھی دین کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ آج لوگ بڑی آسانی سے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی اپنی جانب سے کچھ کہتے تو رب کہتا ہے رگے دل کاٹ ڈالو، اور آج کوئی بھی ایرا گیرا اسلام کے بارے میں کچھ بھی بول جاتا ہے کہ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ کون ہوتے ہو تم؟ کون ہوتے ہو تم کسی چیز کو بنانے والے؟ جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا اس کی اجازت دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت کو قرار دیا ہے کہ جس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے نہ ملے، اور اگر کوئی وہ کرتا ہے
تو وہ بدعت ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر کوئی بدعتی بغیر توبہ کیے مر جائے تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے. اس کو توبہ کرنا چاہیے، لیکن اس بات کی بھی امید نہیں رہتی ہے کہ کوئی بدعتی توبہ کرے، کیونکہ اس کو وہ گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے. وہ تو اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، پھر توبہ کس بات کے لیے کرے گا وہ؟ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ بدعت. انسان کو بچنا چاہیے. اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ اگر میرے نبی بھی اپنی جانب سے کچھ کہہ دیتے تو میں ان کا رگ دل کاٹ دیتا، میں ان کو بھی نہیں چھوڑتا. تو اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور میرے نبی نے کہا اگر کوئی آدمی میری طرف کسی بات کو منسوخ کر دے جس کا حکم میں نے نہیں دیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے جبکہ اللہ کے نبی سے وہ ثابت نہیں ہے، تو اس آدمی کو چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم نہیں جانے والا. میرے نبی کی جانب سے آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ میرے اوپر جھوٹ بول دیں آپ کو گناہ ہے، سزا ہے، لیکن میرے نبی کے اوپر جھوٹ بول دیں تو اس کی سزا سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی کی طرف جب کوئی بات منسوخ کی جاتی ہے تو سامنے والا اسے دین سمجھتا ہے، اسے شریعت سمجھتا ہے، اس پر ایمان لانا وہ ضروری سمجھتا ہے. میری بات کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میری بات کو آپ ایک نہیں ہزار ٹھکرا دیجیے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، لیکن میرے نبی کی ایک بات کو ٹھکرا دینے سے انسان دین سے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے نبی نے سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے کہ جھوٹی بات جس نے میری طرف منسوخ کی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں پہ اللہ نے کہا میرے نبی اپنے جانب سے کچھ نہیں بولتے. میرے نبی کو جب بھی بولنا ہوتا ہے آسمان سے وہی آتی ہے، وہی آپ کو بتاتی ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی سامنے والے لوگوں کو پیغام سناتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حالت کو بیان کیا. اللہ کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان کی جو فطرت ہے اس کو اللہ بیان کر رہا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو بالکل کچے دل والا بنایا گیا ہے، انسان کو بالکل نہ صبرا بنایا گیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑا حریص اور بڑا لالچی بنایا ہے. کسی چیز سے اس کا دل بھرتا نہیں ہے، کتنا بھی مل جائے ابھی اور ہونا ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بتایا کہ انسان کی خواہشوں کو قبر کی مٹی پوری کرتی ہے، اس سے پہلے اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. انسان جتنا بھی بوڑھا ہوتا چلا جائے، انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی خواہشیں جوان ہوتی ہیں. میرے نبی بتا رہے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی خواہشیں جوان ہوتی ہے، اور اس کی خواہشیں قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. رب کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہم نے نہ صبرا، لالچی اور حریص اور کچے دل والا بنایا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، رونے چیخنے چلانے لگتا ہے، ہائے میں ایسا ہو گیا، میں ویسا ہو گیا، میں پریشان ہو گیا. رب کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی دیتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. جب چھین لیتا ہے تو رونے لگتا ہے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں غریب ہو گیا، میں ایسا ہو گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا. لیکن جب اللہ کچھ دے دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ، تو وہ بخیل بن جاتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ سب میرا، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں، سب میرا، کسی کو کچھ نہیں ملنے والا، میں ہی کما رہا ہوں، میری چیز. پھر وہ زکات تک نہیں نکالتا ہے، غریبوں کا حق تک نہیں دیتا ہے. جبکہ اللہ نے کہا کہ مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے، سائل ہو یا غیر سائل، مانگنے والا ہو یا نہ مانگنے والا، سب کا حق اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہے. اگر نہیں دیتے ہو تو اللہ نے وہی کہا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب ہم اس کو بھلائی دیتے ہیں تو وہ بخیل بن جاتا ہے اور اپنا مال سمجھ بیٹھتا ہے کہ کسی کو اس میں سے کچھ وہ دیتا نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. یہ تو کر رہے ہیں ہم آج. میں غریب ہو جاؤں تو سب کے پاس رہتا ہوں میں، لیکن اللہ جب مجھے دے دے تو کسی کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھتا، اپنے سے نیچے والے کو تو دیکھتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا، میری گردن جھکتی ہی نہیں ہے، خالی اوپر ہی دیکھتا ہوں. یہ حالت ہے انسان کی. اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ برائی پہنچے تو روئے اور جب بھلائی پہنچے تو کسی کو خیال نہ کرے. یہ بڑا حریص اور بڑا لالچی ہے.
ایک آیت اور میں پڑھتا ہوں، یہ سورہ نوح کی ہے، آیت نمبر 10 اور 12۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب کہیے کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کتنی بھی غلطی، کتنا بھی گناہ ہو جائے، معافی چاہو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور صرف معاف نہیں کرے گا، کیا کیا دے گا اس کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ آج وہی کام چھوڑ کے ہم دنیا چاہتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، بارش نازل کرے گا تمہارے لیے۔ تو بارش نہ ہی مانگ رہے ہو اللہ سے، اللہ سے صرف توبہ کرو، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے آپ رو رہے ہو، رب کہتا ہے ہم تمہیں موسلادھار بارش دیں گے، آسمان سے بارش نازل کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے کریں گے، یعنی بیٹے بھی دیں گے اور مال بھی دیں گے۔ مال کی خواہش کس کو نہیں ہے اور اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ جو ہماری خواہش ہے اللہ وہی چیزوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ تم پانی بھی چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے میں پانی بھی دوں گا۔ مال کی خواہش ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں مال بھی دوں گا۔ بیٹے کی خواہش ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بیٹے بھی دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دوں گا۔ باغات، بہت سارے جھاڑوں کا باغ ہوگا، آم کا ہوگا، امرود کا ہوگا، بہت سارے جھاڑوں کا باغ بنا کے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ان باغوں کو سیراب کرنے کے لیے میں نہر بھی بنا کے دوں گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے اور یہ 5 چیزوں کو پانا ہے۔ توبہ کرنا ہے تو اللہ بارش دے گا، توبہ کریں گے اللہ مال دے گا، توبہ کریں گے اللہ بیٹا دے گا، توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ باغات دے گا، توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہر بھی جاری کر دے گا، سہولیت بنا دے گا کہ یہاں سے پانی جا رہا ہے، اپنے باغ کو آسانی سے سیراب کرنا۔ تو کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ سے معافی چاہنا ہے۔ غلطی ہو نہ ہو پھر بھی معافی مانگتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے ہیں کہ میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی نے ایک بھی غلطی نہیں کی ہوتی، ایک بھی گناہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے اور 100 مرتبہ معافی مانگتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ سینکڑوں گناہ کرنے کے بعد ایک بار بھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اگر یہ کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم تم کو دینے والے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھ کر کے اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں بھی اس آیت میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ یہ ایسا ہے، یہ جنتی یہاں بیٹھے ہیں اور جہنمی ادھر جہنم میں جل رہا ہے، یہاں سے جنتیوں کو پورا نظر آ رہا ہے جہنمی، اور صرف نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ پورا پہچان رہا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ ادھر سے اس کو دیکھ رہا ہے، جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہا، آرام سے وہ لوگ مسند میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہنمی یہاں جل رہا ہے، دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ یہ جنتی سوال کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کس چیز کی بنیاد پر تم جہنم میں داخل ہو گئے؟ بھائی آپ بھی تو مسلمان تھے نا، آپ بھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کرتے تھے نا بھائی، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ میرے پڑوس میں تھے، آپ فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، کیوں بھائی جہنم میں کیوں چلے گئے آپ؟ سوال ہو رہا۔ کہیں کچھ ہو جاتا ہے نا دنیا میں تو آپ پوچھتے ہیں کیسا ہو گیا ایسا، کیسا ہو گیا ایسا، تو وہ بتاتا ہے کہ میں کیوں ایسا ہو گیا،
ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ نہیں بھائی میں جا رہا تھا, کوئی پیچھے سے آ کے مار دیا مجھے, یا میں ہی گر گیا, کوئی ایک وجہ بتاتا ہے. تو یہ جنتی جہنمیوں کو سوال کر رہا ہے, ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا؟ اب جواب کیا ہے اس کا؟ ایک سوال اور جواب کیا دے رہا؟ قالوا لم نک من المصلین. پہلا جواب کیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب جہنم میں جانے کی پہلی وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بھائی کماتے تو ٹھیک ہے, بہت کماتے, بہت کچھ کرتے, لیکن نماز ایک نہیں پڑھتے تھے. اب یقین مانیے 4 بجے اٹھ کے لوگ کام کو جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. توفیق نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے توفیق ان کو. 4 بجے وہ پیسے کے لیے جاگ جاتا ہے, لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ 2 سجدے رب کے سامنے کر کے وہ جائے. اسی کو جواب دے گا, قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, اور دوسری وجہ ہم کماتے بہت تھے, مال بہت تھا, لیکن مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے. حلقانی سلطانیہ وہاں لیجئے, یہاں ملائیے. رب کہتا ہے کہ وہ جواب دے گا کہ ہم دنیا کمانے کے اتنے مصروف تھے, اتنا پیسہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن غریبوں کو کھلانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی. کھانا کھلانا کتنا بڑا ثواب ہے, وہ جنت میں لے جانے کے سبب ہے. وہ کسی کو کھانا آپ کھلا دیں بھوکوں کو, قیامت کے دن اللہ کہے گا جب تم نے میرے بندے کو کھلایا تھا, میرا حق بنتا ہے کہ آج میں تجھے کھلاؤں. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس آدمی سے پوچھے گا میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ کہے گا اللہ تو میرا رب ہے, رب العالمین ہے, تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے, میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ جواب دے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تجھے پتا بھی تھا, لیکن تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اگر تم اسے کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا. آج میں تجھے کھانا کھلاتا, لیکن تم نے نہیں کھلایا, جا جہنم میں. اسی کو وہ کہہ رہا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور بیکار بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی بحث کرتے تھے. کوئی فائدہ نہیں ہے. کس مسئلے میں بات کر رہے ہیں؟ نہ دنیاوی فائدہ نہ دینی فائدہ, بس بحث کرتے چلے جا رہے ہیں, بکے چلے جا رہے ہیں. کیا ہے فائدہ اس کا اتنا بکنے کا؟ کچھ نہیں. منہ دیا ہے اللہ نے, کوئی پیسہ تو لگ رہا نہیں, ہم بک رہے ہیں, سامنے والا بک رہا, بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا. تو یہ وجہ ہے جہنم میں جانے کی. بہت زیادہ باتیں مت کیجیے, بیکار کی باتیں نہ کیجیے, کام کی باتیں کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جواب دے گا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم بیکار بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بحث کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے. قیامت کچھ نہیں ہے جی, جب ہوگی قیامت تب دیکھ لیں گے. مسلمان بھی کہتے ہیں جو 4 دن کی زندگی ہے, آرام کرو, کھاؤ پیو, دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا, بات کی بات ہے. یہ سوچ مسلمانوں کی ہے. کافر کہتا ہے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ اسے آخرت پر ایمان نہیں ہے. لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا اگر یہ جملہ کہتا ہے کہ دیکھ لیں, کیا دیکھو گے؟ جب اللہ جہنم میں داخل کرے گا تب کیا دیکھو گے؟ کون آئے گا تم کو بچانے والا؟ کس کو کہتے ہو کہ دیکھ لیں گے؟ کسے دھمکی دے رہے ہو؟ رب کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا دنیا میں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, یہاں تک کہ موت آ گئی, یعنی وہ مر گیا. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا اب کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی اس کے بارے میں, اور کوئی سفارش کرنے والا بھی اس کو نہیں ملے گا. اتنی ساری غلطیاں رہنے کے بعد اگر کوئی یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ چلو ہمارے نبی ہم کو شفاعت کرا کر کے جنت میں داخل کرا دیں گے, رب نے یہیں پہ کہہ دیا یہ امید بھی چھوڑ دو تم. کوئی تمہیں شفاعت کرنے والا نہیں ملے گا, کوئی تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, تم جہنم میں ہی جانے والے ہو, اور جہنم میں جا کر کے یہ جواب دے گا. تو میرے بھائیوں, یہاں وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان جہنم میں کیوں جا رہا ہے. ایک تو نماز نہ پڑھنا, اور دوسرا مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا, اور تیسرا بیکار کے بحث و مباحثہ کرنا, اور
چوتھا اللہ بتا رہا ہے کہ وہ آخرت کے اوپر مکمل یقین نہیں رکھتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 وجہ اللہ بتا رہا ہے انسان کے جہنم میں جانے کا، لہٰذا ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، کوئی بھوکا مل جائے کھلا دیجیے، کتنا ثواب مل جائے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس بھوکے آدمی کو جب پیٹ بھرے گا نا، اور جو آپ کے لیے وہ دعا دے گا، وہ دل سے دعا دے گا، یہ زبانی دعا نہیں ہوگی، وہ اس کے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے۔ اگر وہ دعا نہ بھی دے، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ کھانا کھلانے کے بعد میں دعا لو، یہ بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ لا نرید منکم، ہم تم سے کوئی جزا اور بدلہ نہیں چاہتے، ہم اس کو اللہ سے بدلہ لینے والے، ہم نے تم کو کھلا دیا، چلے جاؤ، مجھے تمہارے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے والا کھلانے والے کی نیت ہے مجھے تم شکریہ بھی کہو، مجھے اس کی اجازت مجھے پسند نہیں ہے، لیکن کھانے والے کو چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے، وہ اللہ سے اس کے لیے دعا کرے، یہ حق ہے۔ لیکن کھلانے والے کی یہ نیت ہوتی ہے مجھے تمہارے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، مجھے تم کچھ بھی کہو مجھے نہیں چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلا دیا، میں اللہ سے بدلہ لے لوں گا۔ تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا بہت ثواب کا کام ہے، یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کوئی بھی بھوکا آپ کو مل جائے، 150 روپے آپ کا کھلا دیتے ہیں کسی کو، ہمارا 150 روپے کچھ جانے والا نہیں ہے، لیکن آنے والا بہت کچھ ہے، بہت کچھ آ جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، جنت کا وعدہ رب کر رہا ہے، اتنی بڑی چیز مل رہی ہے 150 کے خرچ کرنے میں، تو کیوں چھوڑے بھائی؟ اور اللہ نے دیا بھی ہے۔ اگر غریب ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میں خود مجبور ہوں بھائی، تو میں آپ کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی انسان کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے الفت اور پیار سے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، الہ العالمین جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر جن کو مارا جا رہا ہے، الہ العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، تو غیبی مدد سے ان کی مدد فرما، الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطائیں کرتے ہیں، معاف تو کرتا ہے، الہ العالمین ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، الہی تجھ سے معافی چاہتے ہیں، الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہی ہمارے روزے کو، ہماری نماز کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، ہمارے قیام اللیل کو، جو کچھ بھی ہم نے چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہے، الہی تو اسے شرف قبولیت بخش دے، الہ العالمین تو اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور قیامت کے دن جب تو ہمارا حشر فرما، الہ العالمین نیک متقی پرہیزگار نبیوں شہداء اور صالحین کے صفوں میں الہ العالمین تو ہم سب کو اٹھا، الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔